میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من اناب. یہ جو انابت کا تصور ہے، اس میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگی حقیقت میں، یعنی کہ میرے افعال سے یہ ظاہر ہوگا کہ میں نے خدا کو اپنی ترجیح اول بنایا ہوا ہے. اور اگر میں نے خدا کو اپنی ترجیح اول بنایا ہوا ہے لیکن میرا قرآن سے روزانہ کا تعلق نہیں ہے، مطلب ایک مستقل تعلق نہیں ہے، میں اس سے بصیرت حاصل نہیں کرتا، میں قرآن کے علماء کے عقلی نتائج کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، ان کو استعمال کر کے دوسروں کی غلطی واضح کرتا ہوں، لیکن میرے روز و شب کے بارے میں میرا نفس بھی اور میرے ساتھ متعلق لوگ بھی گواہ ہیں کہ میرا وہ تعلق قرآن سے نہیں ہے، تو کیا اس کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ میرا قلب منیب نہیں ہے؟ اور اگر میرا قلب منیب نہیں ہے تو میرے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، میں جتنا بھی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤں. تو یہ جو قلب منیب کو قرآن سے زندہ تعلق سے ریلیٹ کرنے کا عمل ہے، کیا یہ ہر شخص اگر نہیں کر رہا تو ہم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں یہدی الیہ من اناب کے کانٹیکسٹ میں؟ یہدی الیہ من اناب میں انابت کا مطلب تو آپ نے صحیح بیان کیا. یعنی انابت کا مطلب یہی ہے کہ میرے ہاں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اللہ ہی میرا ہدف ہے، وہی نصب العین ہے، میں اسی کی خوشنودی چاہتا ہوں اور ہر چیز میں اس کی ترجیح قائم رکھتا ہوں. انابت کا مطلب یہی ہے، یعنی دل میں کامل جھکاؤ ہے. انابت سرکشی کے متضاد ہے. ایک انسان کا مزاج سرکشی اور تمرد کا ہوتا ہے اور ایک کا قبولیت حق کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کا ہوتا ہے. تو انابت کا مطلب تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لازمی درجات آپ نے آخری سطح پر بیان کر دیے ہیں. انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے. ان سے جتنے مطالبے بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ انابت کے ہوں، اخبات کے ہوں، خشوع کے ہوں، خضوع کے ہوں، شکر کے ہوں، رضا کے ہوں، تسلیم کے ہوں، ان سب میں درجات ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی 2 قدم چلے گا، کوئی 4 قدم چلے گا، کوئی آخری درجے میں پہنچ جائے گا. تو اس کے لحاظ سے یعنی جو جتنی زیادہ انابت اختیار کرتا ہے، آگے جو صلہ بیان کیا ہے، ہدایت بھی اسی کے لحاظ سے ملتی ہے. اور ہدایت یہاں یہ لازم نہیں ہے کہ ابتدائی ہدایت ہو. قرآن مجید میں ہدایت کا لفظ ابتدائی ہدایت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو اس پر پابرجا رہنے، اس پر استقامت سے چلنے، اس میں پیش آنے والے نشیب و فراز میں اللہ کی مدد حاصل ہونے کے بھی. لہٰذا ہدایت بھی ایک ہی نوعیت کی نہیں بلکہ اس کے بھی آگے مختلف مقامات ہیں. تو اس کا لحاظ رکھ کے اگر اس کا مطلب جو آپ نے بیان کیا اس کو دیکھا جائے تو پھر شاید ہم جیسے کچھ انسان بھی منیب قرار پا جائیں.